حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورہ مبارکہ شعراء قرآن کریم کا سورہ نمبر 26 اور اس سورے کی آخری آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 226، اور ایک ایسی آیت ہے کہ میں 2 دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ آیت مجالس کے آخر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ آیت کا پیغام بہت اہم ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے بہت جلد، عربی میں سین جلدی کے معنوں میں نہیں آتا ہے، بہت جلدی کے معنوں میں، بہت جلد ظلم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایام منقلب ینقلبون، کہ کیا انقلاب آ رہا ہے اور کیسے ظالم جان بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا اور اسے جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے 2 دن عرض کیا، یہ آیت بے شک آدم سے لے کے قیامت تک کے ہر ظالم کے لیے، اس کا بہترین اطلاق کربلا میں موجود ان ظالموں پر، اس میں یزید سے لے کے ابن زیاد سے لے کے عمر سعد سے لے کے شمر سے لے کے خولی سے لے کے کوفے کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے امام مظلوم کے اس اونٹ کا گوشت کھایا جسے بڑی مظلومیت کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ 2 ہی سواریاں امام کے پاس کربلا میں تھیں، ایک ذوالجناح جس نے بعد شہادت دریائے فرات میں چھلانگ لگائی اور آنکھوں سے غائب ہو گیا، اور دوسرا یہ سواری کا جانور اونٹ، جس کے حوالے سے آپ صبح عاشور کی ایک روایت سنتے ہیں کہ عاشور کی صبح جب دونوں لشکر ترتیب پا گئے، پہلے تو آقا حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی، مسروق امام مظلوم کے لشکر کا ریگولر مؤذن، اس دن اسے بدلا گیا۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز ہوئی، پھر لشکر ترتیب پایا، یہ میمنہ و میسرہ و قلب لشکر و ہرولہ و عقب، اور اس کے بعد پھر امام دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی جگہ، وہاں نہ صرف یہ کہ تشریف لاتے ہیں بلکہ ابھی تک ذوالجناح پہ سوار تھے، اب غلام سے کہتے ہیں کہ میری سواری کا اونٹ لے کر آؤ، یہ اونٹ، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور میدان کربلا میں عاشور کا پہلا خطبہ آقا نے اس اونٹ پر جا کر دیا تھا۔ اب یہ سواری کیوں بدلی گئی؟ علماء نے اس کی 2 وجوہات لکھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یزید کا لشکر بہت بڑا تھا، دور تک مجمع چلا گیا تھا،
تو گھوڑے کے مقابلے میں اونٹ پر بیٹھ کے خطاب کرنا لشکر کے آخری آدمی کو پیغام سنانا تھا۔ آقا حسین نے جو لشکر یزید سے عاشور کی صبح کو خطاب کیا، اس کا ایک ایک جملہ بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں دو جملے اس میں سے بہت مشہور ہیں۔ ہیہات من الذلہ، یہ میں اسی خطبے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے سواری بدلی گئی۔ میں اور ذلت کو قبول کروں، ہیہات ناممکن۔ اور پھر وہی الموت اولا من العار، مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ دو جملے بہت مشہور ہیں۔ اور تیسرا جملہ میں اپنی مجالس میں بہت پڑھا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لشکر یزید کو آقا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم آخر میری دشمنی پہ تیار و آمادہ ہو کر میرے قتل کے لیے یہاں کیوں آئے ہو، اور میرے اس خطبے کے بعد بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسے اتمام حجت کہتے ہیں۔ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ سامنے والا سنے گا سب کچھ، اثر کوئی نہیں ہوگا، پھر بھی کم از کم اپنی جانب سے حجت کو مکمل کرنا ہے اور پیغام دینا۔ کیوں آئے ہو وہ بھی صحیح، لیکن معصوم امام کا معصوم کلام سن کر بھی تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں کی وجہ بتا رہے ہیں کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ مال حرام اور حرام غذا سے بھرے ہوئے۔ جو پیٹ مال حرام کا عادی ہو جائے پھر وہ امام معصوم کے کلام کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے اور امام معصوم کی حکومت کو برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کہ اگر امام معصوم کی حکومت آ گئی تو جو پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اسے معلوم ہے کہ زبان کے یہ سارے چٹخارے اور یہ حرام مال کے مزے ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار مذاق میں لوگ جملہ کہا کرتے کہ اگر مولویوں کی حکومت آ گئی تو ہر ٹیلی ویژن پر ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی امامہ پہنا ہوا نظر آئے گا، نہ وہ گانے سن سکیں گے، نہ وہ فلمیں دیکھ سکیں گے، نہ وہ ڈرامے دیکھ سکیں گے۔ لیکن بات ہو رہی ہے یزیدیوں سے، تو کہا کہ ایک تو یہ جو خطبہ عاشور کے دن آقا نے ایک نہیں کئی خطبات دی، یہ پہلا اور سب سے اہم خطبہ تھا، کیونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ ایک طرح سے دونوں لشکر آرام کے عالم میں کھڑے، تو اس خطبے کے حوالے سے گھوڑے سے اونٹ کی تبدیلی کہا۔ ایک تو اس لیے کہ مجمع بڑا، چنانچہ جتنی اونچی جگہ پہ خطیب جائے گا، آج حسین یہ چاہتے ہیں کہ لشکر یزید کا ایک آدمی بھی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کر سکے کہ میں بہت دور تھا، آواز نہیں آ رہی، میں بہت دور تھا، مجھے صاف نظر نہیں آ رہا۔ جیسے اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں بالان شتر کا ممبر بنا کر ہر ایک کا بہانہ ختم کر دیا کہ ہم نے سنا ہی نہیں پیغمبر نے کیا خطبہ دیا، ہم بہت دور تھے۔ آقا حسین ایک یہ وجہ، مگر جو ایک دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ آقا نے اپنے عمل کے ذریعے ایک پیغام اور دیا۔ عرب میں گھوڑا جنگ کی نشانی مانا جاتا اور اونٹ صلح و امن کی نشانی مانا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک خاتون نے اس اونٹ کو بھی جنگ کی نشانی بنا دیا۔ عورتوں کی بات عورتوں تک چھوڑ دیجیے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ حسین اپنے خطبے کے علاوہ اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ گھوڑا جنگ کی نشانی ہے، اسے بدلا گیا۔ اونٹ امن کی نشانی ہے کہ راستے محفوظ ہیں، امن و امان ہے، آنا جانا مشکل نہیں ہے۔ اونٹ کی ایک سمبل ہے، ایک پیغام یہ بھی دیا۔ لیکن بعد واقعہ کربلا اس اونٹ کو بھی گرفتار کر کے کوفے لایا گیا اور 70 گھروں میں اس کا گوشت اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد، جسے
ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں اونٹ کو نہر کرنا، تقسیم کیا گیا. تو وہ بڑے ظالم یزید سے لے کر خالی ان گھروں تک جو یہ کہتے رہے مختار سے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے یہاں تو گوشت آیا، ہم نے گوشت کھا لیا، ان تمام ظالموں کے لیے میرا جملہ مبتدا اور خبر میں بڑا فاصلہ ہو گیا ہے، تو دوبارہ دوہرا دوں کہ اگرچہ یہ اصول آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے، لیکن سب سے زیادہ اس اصول کا اطلاق کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کربلا کے ظالموں پہ ہو رہا. اور آج بھی جب آپ مسجد کوفہ کی زیارت کو جاتے، ایک اندازے کے مطابق ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی گیدرنگ 40 کے دن میدان کربلا میں ہوتی، اور ہر سال پچھلے سال کا ریکارڈ بریک ہوتا. جو کل میں ایک جملہ کہہ رہا تھا نام نہاد خلیفہ کے اس چیلنج کے حوالے سے، 2 کروڑ یا 20 ملین کی گیدرنگ سب ہوں گے اس وقت کربلا میں، آقا کو سلام کر رہے ہوں گے، مگر یہ کربلا آنے سے پہلے یا کربلا سے واپسی پر پھر ہر ایک نجف بھی جائے گا اور شہر کوفہ کی بھی زیارت کرے گا. اور جب مولا کا یہ جملہ ہے کہ مکہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے، کوفہ ہمارا حرم ہے، جو اللہ کا احترام کرتا ہے وہ مکے کا احترام کرے گا، جو رسول اللہ کا احترام کرتا ہے وہ مدینے کا احترام کرے گا، جو ہم اہل بیت کا احترام کرتا ہے وہ شہر کوفہ کا احترام کرے گا. مسجد کوفہ زیارت کی آپ نے. حالات ایسے ہیں کہ آج کل مسجد کوفہ میں بھی زیادہ دیر ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بالکل مسجد کوفہ کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو زیارت کے درمیان جو بھی آپ کے ساتھ آپ کے معلم ہیں، مرشد ہیں، گائیڈ ہیں، وہ بتاتے ہیں نا کہ کیا جگہ، بلکہ اب تو بورڈ لگ گیا. 10 12 15 سال پہلے تو وہاں بورڈ بھی نہیں تھا، اب تو بورڈ بھی لگ گیا ہے. دار الامارہ ابن زیاد مسجد کوفہ کے پیچھے اور مولا کے گھر کے سامنے، یعنی ایک طرف مولا کا گھر، ایک طرف مسجد کوفہ، درمیان میں گورنر ہاؤس. اور شاید دوران زیارت 2 بڑی دلچسپ تاریخی کہانیاں بھی آپ کو وہاں سنائی جاتی ہیں. ایک وہی کہ مسجد کوفہ کے مین گیٹ کا نام بدلا گیا، اور پھر بدلا گیا تو آخر کیوں؟ اصول یاد رکھیے کہ جب آپ مکے میں جائیں گے اور خانہ خدا کی زیارت کریں گے، چاہے عمرہ کر رہے ہوں، چاہے حج کر رہے ہوں، چاہے خالی زیارت، تو مستحب یہ ہے کہ باب السلام سے انٹر ہوں. اب کعبے کے، یعنی کعبے سے مطلب کعبے کے چاروں طرف کی جو مسجد ہے 100 سے زیادہ دروازے کا سب کو چھوڑ، یہ باب السلام. جب مدینے کی مسجد کی زیارت کریں تو مستحب یہ ہے کہ 74 دروازے ہیں، لیکن باب جبرائیل سے جائیے، حرام نہیں ہے کسی اور دروازے سے جانا، مستحب کی بات. اور کوفے کے بھی کتنے دروازے، 1 2 3 4 5 بڑے بڑے دروازے، 6 بلکہ. مستحب یہ ہے کہ آدمی باب الصوبان سے مسجد کوفہ میں داخل ہو. اور یہ اس کی تاریخ کہ اس کا نام بدل کے باب الفیل رکھا معاویہ نے، اور پھر صدام کے خاتمے کے بعد معاویہ سے لے کے صدام تک یہ نام رہا، اب پھر پرانا نام آ گیا. ایک تو یہ کہانی وہاں پہ سنائی جاتی ہے، کہانی نہیں ہے، تاریخ ہے. اور چونکہ میں اکثر مجلسوں میں بھی یہ پڑھتا رہتا ہوں تو آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا. اور اس مجمع میں اس وقت تو مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا جس نے صدام کے بعد سے لے کے آج کی تاریخ تک کسی نہ کسی موقع پہ کربلا اور کوفے کی زیارت نہیں کی ہو. سارے ظاہرین کے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ نے وہاں بھی سن لیا. مگر مسجد کوفہ کے اندر آپ کو بٹھا کر پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے دروازہ، وہ ایک الگ بات. اور پھر جب آپ مولا علی کے گھر کی جانب جاتے وہاں پہ بتایا جاتا ہے یہ ویرانہ،
یہ خالی جگہ یہ ابن زیاد کا دارالعمارہ، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی سٹوری ہے. بعض علماء وہاں بتاتے ہیں، بعض نہیں بتاتے ہیں. دارالعمارہ ابن زیاد کا وہ عالیشان محل، اس میں پہلا سر تو مسلم ابن عقیل کا لٹکایا گیا تھا. ابن زیاد اسی مہینے میں تو آیا تھا نا جس مہینے مسلم شہید ہوئے. پہلی شہادت اس دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کی ہوئی، اور پہلا کٹا ہوا سر مسلم کا لٹکایا گیا. اور پھر ایک ہی مہینے کے بعد اسی دارالعمارہ میں اہل بیت کے سارے کٹے ہوئے سر لا کے رکھے گئے. عبد الملک ابن مروان ابن حکم، یہ سارا سلسلہ قابل لعنت. حکم وہ کہ جسے اللہ کے رسول نے، جس کا نام ہے طرید الرسول، حکم، اللہ کے رسول نے مدینے سے اس کو باہر نکال دیا تھا، رسول کا نکالا ہوا. اب یہ عجیب بات ہے، جس کو رسول نے نکالا اس کو مسلمانوں نے بلا کے اپنے سر پہ بٹھا دیا. مروان کو مدینے سے نکالا، بعض افراد کو اپنی بیماری میں قلم و دوات کے مسئلے میں نکالا. اس کا بیٹا مروان کا بیٹا عبد الملک کوفے پہ اس نے قبضہ کر لیا اور اسی دارالعمارہ میں آیا. اب یہ بات ہو رہی ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کی بھی. اور جب آپ دارالعمارہ کی زیارت کریں، اگر یہ لفظ زیارت صحیح ہو تو پھر یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پھر سوچئے گا. عبد الملک ابن مروان ابن حکم وہ آیا. اب ایک بہت عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، شاید بہت سارے صاحبان ایمان کو کم از کم آج کے دن بہت زیادہ ناگوار گزرے، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہوتا امام علی کے کلام کو سینسر لگانا. میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں محسوس نہیں کر سکتا کہ علی کے غلاموں کا غلام اور امام علی کے کلام میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ سناؤ ماننے والوں کو یا نہ سناؤ. یہ امام علی کو خود سوچنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ. جب بازار کوفہ میں امام علی نے بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے والے دکاندار کو سزا دے کے اٹھایا، کوڑے مارے، جو بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا، تو یہی تو کہا نا کہ اے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور مروان کے لشکر کو بیچنے والے، لشکر مروان، علی کے زمانے میں تیری یہ ہمت، کوڑے مار کے اٹھا دیے. اور احنف ابن فرات کہتے ہیں، بلکہ حبابہ خاتون کہتی ہیں، یہ بہت اہم خاتون ہیں حبابہ، پہلے علی کے زمانے میں ایمان لا کر مولا سے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لیا. دوسرے علی کے زمانے میں یعنی چوتھے امام کے زمانے میں بہت بوڑھی تھی، اجاز امامت سے جوان ہوئی، اور تیسرے علی یعنی 8ویں امام کے زمانے میں وفات پائی. 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، 8 کی زیارت کی، 8 سے اپنے ایمان کی گواہی لی. اور اسی میں پھر ایک چھوٹا سا جملہ جو میں کل بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں رہا، آج بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن دیکھیے آخر تک مجلس پہنچتے پہنچتے کون سا موضوع بن جاتا کہ 8 امام، پہلے علی، بیچ والے علی، آخری علی، اور ہر امام سے گواہی لی. کسی وجہ سے اتنی تفصیل میں چلا گیا ہوں، تو اس میں یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں امام حسین کی زیارت کے لیے گئی اور ان سے اپنے ایمان کی گواہی لی. کیسے گواہی؟ جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہوتا ہے، لوگ شہادت نامے پہ ہم سے اور آپ سے گواہی لیتے ہیں نا کہ بھائی دستخط کر دیجیے. انہوں نے ہر امام سے گواہی لی، تو جب امام حسین سے گواہی لی تو خود کہتی ہے نا، میں تھک گئی، اتنی دیر مجھے کھڑا رہنا پڑا، کیونکہ حج کا زمانہ تھا. آقا حسین مدینے کی مسجد رسول میں بیٹھے تھے، وہی مسجد النبوی، اور 1000 فقہی مسئلوں کا جواب
میرے سامنے آقا حسین نے دیا. انہیں جلدی ہے آگے بڑھے, وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس پہ گواہی لے. تو یہ باقاعدہ گن رہی ہیں, اور تو شاید کوئی گنتی کرے بھی نہیں. آئے گا اپنا مسئلہ پوچھے گا, چلے جائے گا. گن رہی ہیں 1000 مسئلے امام نے میرے سامنے اس مسجد میں حج کے بتائے. یہاں 2 مسئلے ممبر سے بتا دیجئے, ایک تہلکہ مچ جاتا. شب چہلم آپ نے مسائل فقہ کے بارے میں پڑھ دیا, مسئلہ بھی نہیں پڑھا, خالی اہمیت. اور جس حسین کا چہلم ہے, حبابہ یہ کہتی ہیں اتنی اہم خاتون, تو یہ جملہ ان کا کون سا جملہ؟ مروان کا لشکر. مولا کہہ رہے بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے والے سے. مولا کے صحابی کھڑے ہوئے, مولا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مچھلی بیچ رہا. اور آپ نے کہا بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور مروان کے لشکر کو بیچنے والے. تو کہا کہ یہ کیسی قوم تھی جو اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے, مونچھوں کو بڑھاتے تھے, اللہ کا عذاب آیا, یہ اس مچھلی کی شکل میں تبدیل ہو گئے. تو یہ جو روایت ہے اتنی اہم خاتون نے ہم تک پہنچائی. یہاں تو جو روایت ہمارے مزاج کے خلاف ہو فوراً ہم ایک جملہ جڑ دیں گے, ضعیف ہوگی. بھئی ایک سائنس ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے, کون سی معتبر. اصول ہیں, طریقہ ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. یہ تو کوئی معیار نہیں کہ ہم داڑھی شیو کرتے تو اب جو داڑھی کی حدیث آئے گی وہ ضعیف ہوگی. ہمارے گھر کی عورت بے پردہ گھومتی ہے تو اب جو حجاب کی حدیث آئے گی وہ ضعیف ہوگی. کیا ہم رسول ہے کہ جو عمل کرے وہی شریعت ہے, جو چھوڑ دے وہ شریعت کے باہر ہے؟ کیا ہم امام معصوم ہیں؟ لیکن یہ طریقہ لوگوں نے بنا دیا جو اپنے مزاج کے خلاف ہو. کیونکہ مجھے تو زیادہ تر ویسی ہی حدیثیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو مجمع کے مزاج کے خلاف, اور جو مزاج کے مطابق ہو وہ کوئی حدیث پڑھ دے, کوئی پلٹ کے بھی نہیں پوچھے گا کہ اتنی خلاف عقل حدیث کو پڑھا جا رہا ہے, یہ معتبر ہے کہ نہیں. مثلا بہت سینسیٹیو ایشو ہے, میں اور کوئی مثال نہیں دینا چاہتا, چھوٹی سی بات, 2 لائنوں کے دعا. کہا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا تو چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں, یا صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں, یا فلاں قبیلے کے بکریوں کی بھال کی تعداد کے برابر ہوں, یا سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو, یہ 2 لائن کی دعا پڑھو سارے گناہ معاف. اب اگر کوئی پوچھ لے کہاں سے پڑھا, راوی کون ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتل کریں, ہم غیبت کریں, ہم حرام کام انجام دیں, ہم نمازیں قضا کریں, بس 2 لائن کی دعا پڑھ لو اور صحرا کی ریت کے برابر گناہ معاف. نہیں, وہاں کوئی نہیں پوچھے گا. حدیث اپنے آپ کو سوٹ کر رہی, 24 گھنٹے ہم گناہ کرتے ہیں, کتنا ایک اطمینان ہی حدیث دلا رہی. وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ معتبر ہے کہ کمزور, وہاں کوئی نہیں پوچھتا یہ کس کتاب میں لکھی ہے. تو اب یہ جو ایک مزاج بن گیا, اس کے اعتبار سے میں نے حبابہ خاتون کا تعارف کرایا, ورنہ آج کی مجلس کے موضوع میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ حبابہ خاتون کے تعارف میں ہم جاتے. لیکن صرف اس لیے کہ جملہ بڑا سا, داڑھی شیو کرنے والے کو امام علی نے مروان کا لشکر قرار دیا. جس مروان کا نام زبان پہ آتے ہی لعنت ذہن میں گھوم جاتی ہے, مولا نے کہی اس کا لشکر. کہاں سے پڑھ دی, کون راوی ہے, پتہ نہیں ضعیف ہے کہ معتبر. حبابہ. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عبد الملک ابن مروان, اسی مروان کا بیٹا, کوفے پہ قبضہ کیا, اور قبضہ کرنے والوں کا طریقہ ہوتا کہ اپنے سے پہلے والے حاکم کو قتل کراتے ہیں, تب ان کا قبضہ پورا ہوتا. تو اب عبد الملک سے پہلے والا حاکم تھا معصب ابن زبیر, وہ جو مشہور عبداللہ ابن زبیر ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر اپنا اقتدار قائم کیا. ان کے بھائی کوفے کے گورنر قتل کیے گئے. عبد الملک نے ری کیپچر کیا کوفہ, مدینہ, مکہ, جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور جیسے ہی تخت پہ بیٹھا اور اس کے سامنے معصب ابن زبیر کا سر آیا, تو شہر کوفہ کا ایک بوڑھا آدمی بھی مجمع میں بیٹھا, اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر. عبد الملک نے کہا کہ یقیناً اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا,
یہ جملہ کہنے کا کیا موقع؟ 2 بار تاریخ میں یہ فقرہ آپ کو ملے گا. ایک بار مختار نے منہال سے پوچھا تھا، جب منہال مدینے سے یعنی حج کر کے کوفے آئے تھے، اور وہاں مدینے میں چوتھے امام نے کہا منہال صرف اتنا بتا دو، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، اور کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا. اصغر. اور جیسے ہی منہال آئے، ابھی اپنے گھر بھی نہیں گئے کہ پتا چلا کہ مختار ہرملہ کو سزا دینے جا رہے ہیں. چوتھے امام نے کیا اور جملہ کہا تھا جب منہال نے کہا مولا ابھی تو ہرملہ نہیں پکڑا گیا. چوتھے امام نے ہاتھ اٹھائے، قطع اللہ یدیہ ورجلیہ وَأَحْرَقَهُ فِي النَّارِ الدُّنْيَا قَبْلَ النَّارِ الْآخِرَةِ. اے خدا، ہرملہ کا ہاتھ اور پاؤں کٹے اور وہ جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلے. اور منہال حج کر کے آئے، ابھی گھر نہیں گئے، سامان ہاتھ میں آئے، گھر جا رہے ہیں کہ سارا مجمع دوڑ کے کناسا جا رہا ہے، کوفے کا ایک بڑا میدان. گئے، دیکھا مختار آرڈر دے رہے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے ہرملہ کا، آگ میں جلایا جائے. کہ اللہ اکبر. مختار نے پلٹ کے دیکھا منہال اللہ تو ہے ہی بڑا، یہ جملہ کہنے کا موقع کیا؟ کہا کہ اتنے جلد میرے امام کی دعا میری آنکھوں کے سامنے آئی. بہت مشہور روایت. اور ایک عبد الملک کا یہ جملہ، کیا ہے بوڑھے آدمی، یقیناً اللہ بہت بڑا ہے، مگر اس وقت یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ جملہ میں نے یہ ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کہا کہ اے عبد الملک، میں اسی دارالامارہ میں تھا، یہی گورنر ہاؤس، اور یہی تخت جس پہ تو بیٹھا ہے ابن زیاد بیٹھا تھا، اور رسول کے بیٹے حسین کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے آیا. چند سال گزرے، 4 سال 5 سال، یہی دارالامارہ ہے، یہی تخت ہے. مختار اس تخت پہ بیٹھے تھے اور ابن زیاد کا کٹا ہوا سر اسی طرح سے سامنے لا کے رکھا گیا. اور اے عبد الملک، یہی دارالامارہ ہے اور یہی تخت ہے، اور میں مجمع میں ہوں. جب یہ موصب ابن زبیر تخت پہ بیٹھے اور مختار کا کٹا ہوا سر لا کے سامنے رکھا گیا. اور اے عبد الملک، وہی دارالامارہ ہے اور وہی تخت ہے، اور آج میں تجھے یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اس موصب ابن زبیر کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے لا کے رکھا گیا. مروان ابن حکم جیسے ظالم کا بیٹا گھبرا کے کھڑا ہو گیا. لا اراک اللہ خامسہ، اللہ تجھے 5واں سر یہاں پہ نہ دکھائے. گھبرا کے گورنر ہاؤس سے نکلا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو ڈیمولش کرو، توڑو، نام و نشان مٹا دو، بنیادیں تک کھود ڈالو. وہ آج بھی اسی حالت میں، وہ گورنر ہاؤس مسجد کوفہ کے پیچھے مولا علی کے گھر کے سامنے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حسین کا سر آیا ابن زیاد کے سامنے تو ابن زیاد کا سر کٹا. مختار کا سر آیا موصب کے سامنے تو موصب کا سر کٹا. مگر جو کل کی مجلس سے اس کو اس سے 1 منٹ کے لیے ملائیے اور پھر میں واپس کربلا جاتا ہوں. یہ ہر ظالم کے لیے اعلان ہے، خالی سر کاٹنے والے ظالموں کے لیے نہیں ہے. والدین پہ ظلم کرنے والے ایک دن وہ بھی والدین بنے، اور ایک دن ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی کرے گی. مومن کا حق ادا نہ کرنے والا، آج یہ طاقت ہے اس کا حق کھا گیا، ایک دن یہ کمزور ہوگا، پھر اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. کربلا بھی ایک سورہ شعراء کی آیت بھی، اور کربلا بھی ایک پیغام ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم چلتا نہیں ہے، اسی دنیا میں سزا ملتی ہے. اب میں ہر سال 40 کے موقع پہ جو جملہ کہتا ہوں پھر اسے دوہرا دوں، اگرچہ ہر سال کہتا ہوں، لیکن یہاں تو 40 میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور 2 دن یہاں موسم بڑا اچھا تھا، آج اتنی زیادہ گرمی ہے کہ آخری دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں. تو خلاصہ وہ یہ ہے کہ صدام 50,000 زائرین آتے تھے کربلا کی زیارت کو 78 میں. 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 40 سال بھی نہیں، 30 سال پہلے کی بات. ظالم نے ٹینک لگا دی،
خبردار کوئی کربلا کی زیارت نہیں کر سکتا. اب ہم اپنی قوم کا بھی ایک مزاج ساتھ میں بتا دوں. مراجع کرام نے فوراً فتویٰ دیا کہ جتنے لوگ گھروں سے نکل کے زیارت کے لیے چل چکے ہیں، تو آپ کو پتا ہے نا کہ عراق میں تو سارے عراق سے زائرین پیدل آتے ہیں. عاشورے کے فوراً بعد دور دراز کے علاقے سے لوگ چلنا شروع ہوتے ہیں، اور پہلی سفر کے بعد تو سمجھیے آدھا عراق گھروں سے نکل آیا، پیدل چل رہے ہیں، اور یہ سارا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، اور فتویٰ آ گیا واپس چلے جاؤ. اب ہمارے یہاں تو پہلی بات کسی قسم کا بھی فتویٰ آ جائے، مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو نائب امام کے ہر فتوے پہ نکتہ چینی اور اعتراض کرے، اور اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ضرور ظاہر کرے کہ ارے دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، ہمارے مجتہد تو ابھی تک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. اور خاص طور پہ چاند کے حوالے سے تو جملہ ضرور کہا جائے. چاند کے حوالے سے سب سے پہلا اختلاف اور ڈسپیوٹ کب ہوا تھا؟ خود رسول اللہ کے زمانے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، پھر ایک آیت کے بعد والفتنۃ اکبر من القتل. یہ آیت آئی اسی لیے تھی کہ چاند کے حوالے سے پہلا اختلاف رسول اللہ کی زندگی میں ہوا، جس کی بنا پر غلط فہمی میں لوگ یہ سمجھ کے کہ چاند ہو گیا ہے عید منا بیٹھے. اور پھر ایک بڑا، لیکن اب یہ اتنی ساری باتیں خاص طور پہ آج کی مجلس میں جو 3 دنوں کی آخری مجلس ہے، بیچ کی مجلس ہوتی تو ہم سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بات پوری کرو، آج کا موضوع کل آ جائے گا، کوئی کل تو ہے نہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مرجع کے فتوے پہ کسی نہ کسی طرح اعتراض ضرور کرو، ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ تم پڑھے لکھے ہو. لیکن فتویٰ آیا، عراق کے صاحبان نے ایمان نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے فتوے کو مانا، کربلا کی سرحد سے واپس ہوئے. دیکھیں ٹینک کوئی مسئلہ ہے مومنوں کے لیے؟ کل کی ساری مجلس یاد کیجئے گا کتنی مرتبہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آرمی نے ریڈ لائن ڈرا کی اور ماتمی جلوس اسی کو توڑتا ہوا آگے بڑھا. چلاؤ گولی چلانا چلاؤ، مولا کے نام پہ تو مرنے کو تیار. اور خالی ہماری بات نہیں ہے، یعنی پاکستان کے لیے دنیا بھر کے مومنوں کا یہ طریقہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں ویڈیو پہ ویڈیو بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے نام نہاد خلیفہ ابو بکر بغدادی تیاری کرا رہا ہے کہ اس سال جو زیارت پر آئیں گے ان کو کس طرح ان کا قتل عام کرنا. باقاعدہ ان کے ٹریننگ کیمپ اس وقت دکھائے جا رہے ہیں جو انہوں نے اس 40 کے زائرین پر کربلا اور کربلا کے راستے میں اٹیک کرنے کے اعتبار سے بنائے تھے. لیکن ایک زائر کم تو نہیں ہوا، بڑے تو ہیں اس سال کے زائرین. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے لیے ملت عراق بھی تیار ہے، مگر مرجع کا فتویٰ آ گیا، بس حکم امام. عباس سے کہا تلوار نہیں چلانا ہے، تلوار نہیں چلا. کہا تلوار لے کے بھی نہیں جانا. عباس خالی نیزہ لے کے گئے تھے پانی بھرنے کے لیے، تلوار لے کے بھی نہیں گئے. اطاعت اسی کو کہتے ہیں. چنانچہ 79 میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا، دیکھیں کربلا کی زیارت سے روک دیا، اس طرح تو یہ زیارت ہی ختم ہو جائے گی. اس وقت کے 50,000 آج کے 2 کروڑ بنے ہمارے مراجع کے اس ویژن کی وجہ سے بھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدام ہے کہاں؟ وہ صدام ہے کہاں؟ سیعلم الذین ظلموا. اب آپ کہتے نا کہ بھئی ابن زیاد بہت پرانی بات ہے، یا ابن زیاد کو تو اتنا آپ نہیں کہتے پرانی بات، موصب ابن زبیر کو کہتے، عبد الملک ابن مروان کو کہتے. ہاں پہلے یہی ہوا کرتا تھا، ظالموں کو سزا ملتی تھی، آج کل کا زمانہ کچھ اور. آنکھیں کھولے تو آج بھی سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے. ہاں ایک بات میں یہاں کہہ دوں، یہ 40 کا میسج ہے. ایک بات یہاں پہ ضرور کہہ دوں، تاریخ زیارت میں پہلا طاقتور حکمران جس نے کربلا کی زیارت سے لوگوں کو طاقت کے ذریعے روکنا چاہا وہ متوکل کا نام آتا. اگرچہ
ہر حکمران نے کربلا کی زیارت سے لوگوں کو روکا. ہارون رشید نے تو وہ بیری کا درخت ہی کٹوا دیا تھا جو آج بھی بابو سدرا ہے، اور وہ سدرا روڈ جہاں بیری کا درخت تھا کہ زائرین نہیں آئے، لیکن باقاعدہ فوج لگا کر زیارت سے روکنا یہ متوکل تھا. متوکل کے حالات میں جملہ پڑھی، اور یہی جملہ پھر صدام نے دہرایا. بہت اہم پیغام ہے جو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. متوکل یزید کے حالات پڑھتا اور اتنا دشمن ہے. مولا نے خطبہ دیا ہے اپنے زمانے میں جس میں 100 سال بعد آنے والے بنو عباس کا تذکرہ کیا. وہ تو جو قیامت تک کے حالات جاننے والا مولا ہے. 100 سال بعد اور ان کے ایک ایک حکمران کا ذکر کیا، ہر ایک کی ایک خاصیت بتائی ہے جو اس میں تھی. فرمایا وَعَاشِرُهُمْ أَكْفُرُهُمْ، اور ان کا 10واں جو ہوگا نا وہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا. ایک لفظ ہے کافر، ایک لفظ ہے اکفر، سپرلیٹو ڈگری سب سے بڑا کافر. ہم اور آپ تو ذرا کسی سے اختلاف کو ہم نے کہا ہم تو مانتے نہیں یہ کافر ہے. مولا اگر کسی کو کہہ دیں کہ کافر ہی نہیں اکفر ہے، یہ 10واں کون؟ متوکل. جسے مولا کہیں وہ متوکل. اتنا دشمن اہل بیت تھا کہ بہت زیادہ اس کو دلچسپی تھی یزید کے حالات سے، اور اکثر یزید کے حالات پڑھ کے ایک جملہ کہتا تھا. اب فرق دیکھی. مومن کو یہ جملہ کہنے کا حکم امامت نے دیا، اور مومن کہتا، لیکن بس کہتا ہی ہے، آگے کچھ نہیں. متوکل کو یہ جملہ کسی نے کہنے کا حکم نہیں دیا، اس کی عقل نے بتایا، اور اس نے یہ جملہ کہا اور کہا نہیں، آگے بڑھ کے اس پہ عمل کر کے دکھایا. وہ یزید کے حالات پڑھتا جاتا ہے اور خوشی سے جھومتا جاتا. اب میں بعض جملے ایسے کہہ رہا ہوں کہیں توہین اہل بیت کے زمرے میں نہ آ جائے کہ یزید تو نے کارنامہ کیا، تو نے آل محمد کو صحیح طریقے سے دبایا، تو نے اولاد فاطمہ کا صحیح طریقے سے خاتمہ کیا. کیا کہنا تیرے وہ سارے قصیدے جو ابرار صاحب سلام پڑھتے یا مرثیہ اس کی الٹی چیزیں وہ پڑھتا ہے یزید کے بارے میں، مگر پھر ایک جملہ اس کی زبان پہ آتا ہے، یہ کامن سینس ہے. فیا لیتنی کنتو معک فافوز معک، اے یزید کاش میں تیرے زمانے میں ہوتا اور تیری فوج میں شامل ہو کے حسین کا خاتمہ کرتا. جب یزید سے اتنی محبت کر رہا ہے تو ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ رہا، لیکن یہ جملہ کہہ کے گھر میں نہیں بیٹھا. کہا کہ اچھا میں نہیں ہوں یزید کے زمانے میں، آج ہوں تو میں یزید کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں. یہ متوکل سوچ رہا ہے، مومن کے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا. بلکہ اگر کوئی آپ کو سوچنے کا راستہ دکھائے تو اس کے بارے میں کئی کفر کے فتوے ہمارے یہاں تیار ہیں. اب یہ متوکل کہہ رہا میں نہیں ہوں یزید کے زمانے میں، اگر ہوتا تو کیا کرتا؟ وہی کرو. یزید نے حسین کے جسم کا خاتمہ کیا، میں حسین کی قبر کا خاتمہ کروں گا. اور یہاں سے پھر وہ سارا جو آپ متوکل کے حالات پڑھتے ہیں جسے دہرانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. اور یہی صدام کے بارے میں ہے. جب اقتدار میں آیا تو کہا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سب سے بڑی پلاننگ متوکل نے کی. اس کو دیکھو اس نے کس طرح کیا. اور اکثر اس کو یاد کر کے کہتا تھا فیا لیتنی کنت معک، اے یزید و متوکل کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. جو تم نے کیا ہے وہ میں کرتا، اور خالی کہا نہیں پھر کر کے دکھایا. اب اگر اس مجمع میں کراچی کے کچھ مومنین ہوں جنہیں اب تک کراچی یاد ہو، کچھ عرصے کے بعد تو لوگ یہ بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئے، بڑی خجالت محسوس کرتے ہیں کہ ہم کراچی والے ہیں. تو اگر یاد ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ کراچی کا آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں. کراچی میں بہت ہی شاندار ایک امام بارگاہ ہے، باب العلم. بہت پرانی جگہ ہے، لیکن جب اس کے اندر وہ شبیہ روضہ عباسی علمدار بن رہی تھی اس وقت زیارت اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ شبیہ بنائی گئی. یہ کراچی کا پہلا امام بارگاہ یہاں پہ کسی روضے کی شبیہ بنی. بعد میں تو پھر اب مختلف روضوں کی شبیہ مختلف امام بارگاہوں میں بنی، اور لاہور میں بھی ہے پھر، اور خیرپور میں تو خیر بہت پرانا. کراچی میں
تو یہ وہ زمانہ تھا جب عراق ایران جنگ عروج پر تھی اور پاکستان کے صاحبان ایمان کی اکثریت حضرت امام خمینی کے ساتھ دل و جان سے تھی. تو صدام کے ڈیلیگیشن بہت آتے تھے. ہر تھوڑے دنوں کے بعد صدام کا کوئی ڈیلیگیشن کھڑا ہوا بے وقوف بنانے اور ایمان خریدنے کے لیے. خیر اچھا، میں نے باب العلم میں کتنے 25 سال تو ہر اتوار کو درس دیا ہے نا، تو بہت اچھی طرح سے میں اس سے، اس کی انتظامیہ سے، اس کے ماحول سے، اس کی تعمیر سے واقف ہوں. تو اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدام کے وہ منسٹر، وزیر اوقاف سمجھیے، جس کے پورٹ فولیو میں شامل ہے کہ کربلا، نجف، عراق کے سارے روزے یہ اس کی منسٹری میں آتے ہیں، اس کا کام یہ بھی ہے. وہ آیا وزیر مذہبی امور و اوقاف. باب العلم میں کسی صاحب کو یہ سوجی، ویسے وہاں کی انتظامیہ بہت ہی نظریاتی اور دیندار اور اچھی، کسی صاحب کو یہ سوجی کہ ہم یہ روزہ بنا رہے ہیں اور فنڈز کی پریشانی ہو رہی. اور پاکستان میں اس وقت تو تھا بھی ضیاء الحق کا سخت ترین زمانہ. اگر کسی طرح عراق کے اس منسٹر کو ہم لے آئیں اور اسے یہ دکھائیں تو کتنا خوش ہوگا، ہماری مدد بھی کرے گا اور حکومتی پیمانے پر بھی ہمیں سپورٹ مل جائے گی. ایک فطری بات ہے. اب میں کراچی والا ہوں، کینیڈا میں گیا، ایک سڑک پہ نظر آئے کراچی روڈ، خود بخود اس سڑک سے محبت ہو گئی. ارے بھائی، کیا یہ سڑک آپ کو دے رہی ہے؟ کیا یہ لے رہی ہے؟ کون سا آپ کو کوئی پلاٹ یہاں مل گیا کہ آپ کو اس سے محبت ہے؟ بس ایک انس، مانوسیت. میلبرن میں ہمارے یہاں کراچی روڈ، لاہور روڈ، آگرہ روڈ، لکھنؤ روڈ، میرٹھ روڈ خود بخود دل کھینچتا ہے اس کی جان. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی پاکستانی کھانوں کے ریسٹورانٹ ہو یا کوئی دیسی دکان ہے. پیور گوروں کا علاقہ جو پسند بھی نہیں رکھتے کہ ہم جیسا کالا اس سڑک کے اوپر قدم رکھے. لیکن خالی بورڈ دیکھ کر تو کہا کہ یہ تو روزوں کا انچارج وزیر ہے، یہ تو خوش ہوگا کہ یہ چیز دنیا میں پھیل رہی ہے. تو کہا کہ اس کو لاؤ اور دیکھو سرپرائز وزٹ کرائیں، بتا ہی نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو زیادہ خوشی ہوتی. اچانک اس کو لے گیا. اب یہ روزہ حضرت عباس کا روزہ جو شبی ہے باب العلم، ہر شب جمعہ جا کے دیکھیے کیا رونقیں ہوتی ہے. یہ جب بن رہا تھا اس وقت کی تعمیر میں بتا رہا ہوں، میں گواہ ہوں. خیر میں اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ جمعرات کو لایا گیا، اتوار کو میرا وہاں درس ہوتا تھا. 20 سال چلا ہے، 25 سال. تو اب یہ لوگ انتظامیہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو لایا گیا، گاڑی سے اتار کے روزے کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے نگاہ ڈالی، ایک دم روزہ اس کی آنکھوں کے سامنے. غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ اتنا سرخ کہ بس یہ لگے کہ کھال میں سے خون ٹپکنے والا. اور عراقی ویسے بھی وہ بہت ہی گورا چٹا، اور اس کے بعد یہ، اور غصے کے عالم میں ایکس ٹیمپو اس کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا جو شاید ویسے نہیں کہتا. کیا کہہ رہا؟ ہم عراق میں جو اصلی روزے ہیں ان کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں لگے ہیں، اور آپ یہ شبیہ بنا بنا کے دنیا میں اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جس کے پورٹ فولیو میں یہ، جس کا کام ہے روزوں کی حفاظت، وہ کہہ رہا ہے کہ جو اصلی روزے ہیں ہم دن و رات ان کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں ہیں. جب منسٹر کی یہ حالت، تو یہ صدام کا وہ عقلی فیصلہ جو اس سے پہلے متوکل نے کیا کہ جب یزید کو یاد کر کے صدام نے کہا کہ کاش میں اس کے ساتھ ہوتا، تو سوچا کہ آج میں یزید کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. شیعوں کا قتل عام کرو، علماء کا نام و نشان مٹاؤ، روزوں کو جس طرح سے ہو سکے منہدم کرو. ایک لفظ میں غلط کہہ گیا لیکن آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا جب صدام کی عقل یہ کہہ رہی ہے، امام فرماتے دشمنان اہل بیت کے پاس عقل نہیں ہوتی، مکاری ہوتی ہے، فریب ہوتا ہے، شیطنت ہوتی ہے. تلک نکرا لیسا بعقل، یہ عقل نہیں ہے، نکرا. خیر یہ تو میں نے صرف جملے کو کریکٹ کیا، ورنہ یہ سمجھانے کا وقت نہیں. اب میرا اصل مسئلہ صدام نہیں، گرچہ صدام کا ایک اور تاریخی جملہ میری آج کی مجلس کا موضوع ہے، یہیں پہ پڑھ دوں اگرچہ اس کی وضاحت تھوڑی دیر کے بعد ہونے والی. دیکھیں مجمع تو سارا کا سارا اپنے حساب سے آیا کہ یہاں 11 بجے مولانا ممبر پہ بیٹھتے ہیں. وہ کہاں گئے بڑی معذرت کے ساتھ مجھ سے معافی مانگنے والے ہمارے برادر رضا میاں کہ جی وہ بہت معذرت، اور یہ کہ آج وقت پہ بٹھائیں گے. مجمع تو اپنے حساب سے آیا. اب دیکھیے 11 بجے لگ رہا ہے مجمع. تو خلاصہ یہ ہے
یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو 11 بجے آئے ان کے حساب سے ابھی مجلس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی. ہاں جو بیچارے 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ابھی مولانا کی مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ہے, تو 1 گھنٹے سے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ ثواب لے رہے ہیں, ثواب. اب سنیے مختصر سی ایک بات کہ صدام کا یہ جملہ اصل میرا موضوع بننے والا, لیکن اس سے پہلے والی بات ابھی مجھے مکمل کرنا. اور وہ جملہ یہ ہے, یہ بہت مشہور جملہ, 40 کو سب سے زیادہ یہ جملہ یاد کرنے کا وقت جب صدام سے کہا گیا شہید باقر صدر کی گرفتاری کے وقت کہ ساتھ میں ان کی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا بھی گرفتار ہوئی. تو ٹھیک ہے, باقر صدر کو جتنے ٹارچر کے ساتھ شہید کرنا ہے شہید کرو. اور کیا ٹارچر کیا ہے ہمارے اس مرجع عالی قدر, خالی شہادت نہیں, اس سے پہلے کا ٹارچر منبر پہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی. مگر اس نے کہا کہ نہیں, بہن کو بھی میں شہید کروں گا. ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے, 81. اس وقت تک دنیا میں ذرا کچھ ہیومن رائٹس وغیرہ کا ایک سلسلہ تھا. 9/11 کے بعد تو دنیا بالکل بدل گئی, نئے نئے قوانین آ گئے, پیٹریوٹک ایکٹ آ گیا. اس سے پہلے تھا ایک سلسلہ, کہا کہ بھائی ہمارے دوست بھی ہمارا سپورٹ نہیں کر پائیں گے عورت کی پھانسی. تو اس کا جملہ آپ کو یاد ہے, وہ بھی ایکسٹیمپو تھا. تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی ہے کہ بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ چھوڑا, تو بہن نے نام یزید کو داخل دشنام کر دیا. آج اسی بہن کا جہاد بیان کرنا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو اصل ہمارا موضوع ہے, لیکن اب صدام کی بات مکمل ہو, مومن سے بات ہو, تو پھر یہ جملے کی وضاحت. صدام بھی متوکل کی طرح تڑپ کے کہتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا, مگر یہ کاش کہہ کے نہیں رک جاتا ہے, آگے سوچتا ہے کہ نہیں تھا تو آج میں کس طرح سے ان کے مشن کو بڑھاؤں. ہم تو وہ ہیں جنہیں معصومین نے حکم دیا ہے کہ جب کربلا کو یاد کرو خالی یاد نہ کرو, ہمیشہ کہو فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. متوکل کو یہ حکم کسی نے دیا نہیں تھا, صدام کو یہ حکم کسی نے دیا نہیں تھا کہ یزید کو یاد کر کے یہ کہنا. ہمیں تو یہ حکم امام نے دیا, کربلا کو یاد کرو اور کہو کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا تو حسینی جہاد میں حصہ لیتا. صدام و متوکل نے خود سے یہ جملہ کہا اور پھر خود سے سوچا کہ جملہ کہنے کا کیا فائدہ, کچھ عمل کر کے بھی دکھاؤ. ہم سے تو جملہ کہلوایا گیا اور پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے. کہہ تو دیتے ہیں کیونکہ امام کا حکم ہے, زیارت کا حصہ ہے, لیکن آگے سوچے کہ جب یہ کہہ دیا کاش آقا میں آپ کے ساتھ ہوتا, تو اب سوچو کہ آج حسین کے مشن کو کس طرح آگے بڑھانا ہے. کتنے مومن سوچتے. صرف ایک بات کہی جا سکتی ہوگی کہ مولانا آج کے حالات بڑے خطرناک ہیں. یاد رکھیے کربلا کے وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات. بھئی لوگوں کے امیگریشن کیس بگڑ جائیں گے, لوگوں کو اپنے وطن واپس بھجوا دیا جائے, لوگوں کے جاب چھوٹ جائیں گے, پیچھے بہت ساری ایجنسیز مانیٹر کرنے لگیں گی, بہت سارے خطرے ہیں نا. تو کیا اس وقت 61 ہجری میں ایسا نہیں تھا؟ کیا یزید اور یزید کا باپ معاویہ ملعون, ان کا نظام جو کربلا میں آئے, ایک ایک مومن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آیا اور جان دی اس نے, اور ان کو یاد کر کے ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم. اور پھر کربلا کے جہاد کے حوالے سے ایک اہم پیغام یہ بنا کہ مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو کبھی کمزور نہیں ہوتا, کتنا ہی بے وسیلہ کیوں نہ ہو کبھی بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا. یزید تک نے سوچا عباس میرے لیے خطرہ ہے, عباس کو زندہ نہیں رہنے دینا. اکبر میرے لیے خطرہ ہے, اکبر کو زندہ نہیں رہنے دینا. حسین میرے لیے خطرہ ہے, ان کو زندہ نہیں رہنے دینا. ارے یہ زینب و کلثوم, یہ لیلا اور فروا, گھر میں بیٹھنے والی بوڑھی عورتیں جنہیں کچھ پتا بھی نہیں ہوگا زمانے میں کیا ہو رہا, یہ میرے لیے کیا خطرہ. ہماری عورت تو پھر بھی آج کل بہت ہی ہوشیار, سمجھدار, حالات کو جاننے والی, اویئر, گھر سے نکلنے والی. زینب و کلثوم کی زندگی دیکھیے, مولا کا گھر جو کوفے میں, کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی بہت رہتے تھے. مولا کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا, 2 سال رہا.
کہتا ہے 2 سال میں اس گھر کے پڑوس میں رہا 24 گھنٹے کا ساتھ، اور مجھے ایسا لگا جیسے علی کے گھر میں عورت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ کچھ اور مومنین کو بھی گرمی لگ رہی ہے کہ انتظامیہ نے آج یہ کیا انتظام کیا ہے مجالس کا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ میں تو سبھی کو ایک ہی لپیٹ میں لے لیتا ہوں، تو میرا اپنا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں لوگوں کی پریشانی دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ جملہ کہنا پڑا۔ خلاصہ یہ کہ اب 1 گھنٹے کی مجلس ہو رہی، کیا آپ کو یہ پتا چلا کہ یہاں کوئی عورت نہیں؟ مسلسل آپ رننگ کامنٹری سن رہے ہیں، میں ممبر پہ سن رہا ہوں وہ عورتوں کی باتیں اور ان کے جملے۔ 2 سال مولا کے پڑوس میں رہا، 2 سال 24 گھنٹے، ایسا لگا اس گھر میں عورت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ علی کی 12 بیٹیاں ہیں، 16 بیٹیاں ہیں، 12 بیویاں۔ اب 12 کی 12 تو اس وقت نہیں تھی، شہزادی کا انتقال ہو گیا، 10 تو ہیں۔ جس گھر میں 26 تو یہ عورتیں ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں جو بیٹیاں۔ 2 سال صبح و شام دن اور رات رہنے والا، نہ کبھی جھلک دیکھی نہ کبھی آواز سنی۔ اچھا، اب ہماری عورت کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے، اتنا سخت پردہ ہماری عورت پہ نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کم از کم مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ چلے خیر، وہ بھی مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ بات یہ ہو رہی کہ یزید نے سوچا یہ عورتیں جو کبھی دن کی روشنی میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، وارثوں کے ساتھ بھی نہیں جاتی، یہ کتنی کمزور ہوں گی جب ان کو ہم بازاروں اور درباروں میں لے جائیں گے تو یہ تو منظر دیکھ کر ہی مر جائیں گی۔ اتنی شریف، اتنی قابل احترام، اس طرح گھر میں بیٹھنے والی، اتنی عزت و آبرو سے زندگی گزارنے والی، بازوؤں میں رسی باندھ کے ان کو اگر ہم بازاروں میں لائیں، درباروں میں لائیں، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یزید نے کتنا کمزور ان کو سمجھا، لیکن یہ ہندا کے خاندان سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں کہ جب اسی بازار و دربار میں گئی تو اسی یزید کے بازار و دربار کو یزید کے خلاف قیامت تک کے لیے ایسا جہاد کا میدان بنا دیا کہ شام میں زینب کے حق میں آواز بلند ہو رہی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جو آپ لوگ عورت کا کنسپٹ دیتے ہیں تو یہ تو عورت آج کی دنیا میں نہیں چل سکے گی۔ ہم کیا کنسپٹ دیتے ہیں؟ یہی تو دیتے ہیں، حجاب کرو، بغیر ضرورت کے کسی مکس گیدرنگ میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھئی کالج میں پڑھنا، یونیورسٹی میں پڑھنا، جہاں مجبوری، مجلس میں کوئی مجبوری نہیں۔ بھئی یہی تو کہتے یہ عورت تو بہت دبو بن کے رہ جائے گی۔ زینب کبریٰ نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، لیکن جب وقت پڑا اسلام کو تو پہلی تقریر جو بازار کوفہ میں کی، آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، میں تو خود اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اور یہ میری کہانی ہر خطیب کی کہانی۔ ایسے خطیب جو مجمع پہ جادو کر دیتے، ان کے اشاروں پہ مجمع حرکت کرتا، جیسے مثلا کراچی میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقام، پہلی تقریر جو ان میں سے جس نے بھی کی ہے اس سے پوچھئے۔ میں نے تو اپنی طالب علمی کے زمانے سے ان خطبہ سے استفادہ کیا، ہر ایک سے پوچھا، اور ہر ایک نے کہا کہ پہلی تقریر ہم مکمل نہیں کر پائے تھے، 15 منٹ کے 10 منٹ کی تھی، 10 گھنٹے سے زیادہ رٹا لگا کے یاد کیا، لیکن مجمع کا ڈر ہوتا ہے۔ شروع کیا ممبر پہ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 منٹ کے بعد سب بھول کے ممبر سے اتر کے چپکے سے نکل لیے۔ یہ بڑے بڑے خطیب جو اپنے عروج پر جا کر جادوگر کہلا، ان من السحر ان من الشعر سحرا، رسول نے شعر کے لیے کہا، یہ خطابت کے لیے بھی، کہ شعر و شاعری ایک جادو ہوتا ہے۔ پہلی تقریر آسان بات نہیں ہوتی۔ زینب کبریٰ کا پہلا خطاب ہے کسی نامحرم کے سامنے، پہلی تقریر، اور وہ بھی اتنے مصائب کے بعد ہے۔ بڑے بڑے خطیب حضرات جس دن ان کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اس دن کی جو مجلس پڑھنے جاتے ہیں، سننے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے آج اس گھر پہ کوئی صدمہ آیا۔ یہ زینب کی پہلی تقریر ہے، 18 لاشوں کے درمیان سے ہو کے زینب آئی ہے، اور کائنات کا محترم ترین گھرانہ، کائنات کا شریف ترین گھرانہ، کائنات کا سب سے قابل احترام گھرانہ۔ مولا سجاد کا جملہ دہرا رہا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں، اس طرح سے لایا جا رہا جیسے ملک حبشہ اور دیلم کے قیدی گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے زینب کی خطابت
زینب کا انداز، مولا کے خطبے نے اگر اثر کیا تو سمجھ میں آتا ہے۔ مولا ایک اقتدار والے حکمران کے طور پہ ممبر پہ گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولا یہ خطبہ نہیں دے سکتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زینب قیدی بن کے گئی ہیں، 18 لاشیں دیکھ کے گئی ہیں، پہلی بار نامحرموں کے مجمع میں گئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن سے، اور اس میں خطبہ دے رہی ہیں، اور سارے کوفے کے مجمع پہ ایک سناٹا چھایا ہوا، سارا دربار یزید زینب کے خطبے سے ہل رہا۔ اور خالی زینب نہیں، ام کلثوم کے بھی خطبات، خالی ام کلثوم کے نہیں، فاطمہ کبریٰ کا بھی یہ خطبہ ہمارے پاس، جسے یزید نے سب سے کمزور سمجھا تھا، وہی کربلا کے جہاد کا سب سے طاقتور حصہ بنا۔ اور آج اربعین اسی چیز کا نام ہے۔ جہاں جہاں میں اربعین کی مجلس پڑھتا ہوں وہاں ایک جملہ کہتا ہوں، کل بھی ایک آدھ جگہ میں کہوں گا، لیکن چھوٹا سا جملہ سن لیجئے۔ اور اب مصائب کی منزل آ گئی، دل بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن اب مجھ سے یہاں کے اس گرمی کے ماحول میں پڑھا بھی نہیں جا رہا، اور ویسے بھی آج بہت مجلسیں تھی، لیکن مختصر سی ایک بات، عاشورہ اور اربعین دونوں کے فرق کو یاد رکھیے گا۔ اسی لیے زیارت عاشورہ کو مومن کی نشانی نہیں بنایا گیا، اگرچہ وہ ہے، مگر زیارت اربعین کو تو معصوم نے مومن کی نشانی قرار دیا۔ ایک میدان ہے، ایک کربلا، 11 محرم کو بھی اہل حرم وہاں تھے، اور اربعین کو بھی اہل حرم وہاں پہ، کتنا فرق ہے۔ 11 کو جو سواریاں تھیں، نہ محملیں ہیں نہ ہماریاں، پردے تو چھوڑیں، محمل و ہماری ہی نہیں۔ اربعین کو جب یہ سواریاں آئی ہیں، محملیں بھی ہیں، ہماریاں بھی ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ ان کا حجاب بچانے والے پردے بھی لٹک رہے ہیں۔ 11 محرم کو بھی یزید کی فوج اس قافلے کے ساتھ، آج اربعین کو بھی یزید کی فوج اس قافلے کے ساتھ، کتنا فرق ہے۔ 11 کو یہ فوج اس لیے ہے کہ اعلان کرتی چلے، دنیا والوں تماشا دیکھو، حاضر سبایا بناتے رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ اور آج سخت ترین حکم ہے یزید کا، ایسے سپاہیوں اتنا فاصلہ رکھ کے چلنا کہ کسی بیوی کی جھلک بھی تجھے نظر نہ آئے، اور سارے راستے کہتے جانا کہ ہٹ جاؤ راستے سے، رسول کا قابل احترام گھرانہ آ رہا ہے، علی اور فاطمہ کی قابل احترام بیٹی آ رہی، وہی لشکر یزید 11 کو تھا۔ حاضر سبایا بناتے رسول اللہ، آگے تماشا دیکھو، نعوذ باللہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو قیدی ہیں، اور آج ہے کہ ہٹ جاؤ راستے سے، یہ قابل احترام آیا تطہیر کی طہارت لیے ہوئے گھرانہ آ رہا۔ عاشورہ جن اہل بیت کی مظلومیت کا اعلان ہے، اربعین ان اہل بیت کی فتح و نصرت کا اعلان، چنانچہ بڑی شان کے ساتھ یہ قافلہ کربلا آیا۔ زینب نے آ کے ماجائے کو پیغام دیا کہ جو تو نے ذمہ داری زینب کو عصر عاشور دی تھی، تیری بہن نے وہ ذمہ داری پوری کر دی، اب زینب کو جانا ہے اپنے بزرگوں کے پاس۔ ذرا سوچا کرے، یہ بھی ایک مسئلہ، بھئی خاندان کا کوئی بڑا ہو اور اس خاندان پہ کوئی مصیبت آ جائے، خاندان میں ہر ایک رو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، جو بڑا ہے نا اس پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے، کلیجہ اس کا بھی ٹکڑے ہو رہا، غم کا پہاڑ اس پر بھی آ کے گرا، لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ میں ذرا پریشان ہوا تو جتنے میرے نیچے والے، ان کی خاطر اس بڑے کو کتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا، لیکن اس کا بھی تو دل چاہتا ہے کسی کے سامنے جا کے روؤں، اس کا بھی تو دل چاہتا ہے کسی کے سامنے جا کے اپنی فریاد کروں۔ زینب اگر اس پورے جہاد میں کہیں پر بھی ذرا کمزور نظر آتی تو سکینہ کو کون سنبھالتا، فاطمہ کبریٰ کو کون تسلی دیتا، یہ رباب و فروا و لیلا جنہوں نے بیٹوں کے لاشیں دیکھے ہیں ان کو کون دلاسا دیتا۔ ان سب کی خاطر زینب نے کتنے حوصلے کا مظاہرہ کیا، لیکن اب زینب کے بھی تو دل چاہ رہا ہے نا، میں بھی تو کسی کے سامنے روؤں، میں بھی تو کسی کے سامنے فریاد کروں نا، میں بھی تو کسی کو اپنی دکھ بھری داستان سناؤں نا۔ تو وہ ایک ہی جگہ تو ہے جہاں زینب کا نانا بھی ہے، جہاں زینب کی ماں فاطمہ بھی ہے، جہاں زینب کا سہارا ام البنین بھی ہے، جہاں زینب کے خاندان کی بزرگ خواتین بھی ہیں۔ 3 دن کربلا میں ماتم کیا، سجاد اب مجھے مدینہ لے جا، اور یہ قافلہ یثرب کی جانب چلا، یہ قافلہ مدینہ کی جانب چلا۔
مدینے جا رہی ہیں، اپنا گھر ہے، بڑی سے بڑی پریشانی میں ہر ایک کو سکون اپنے وطن میں ہی ملتا ہے، لیکن جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آئیں، آج پہلی بار ام کلثوم نے آگے بڑھ کے فریاد کی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، اب ہم اس قابل نہ رہے کہ تیرے اندر آ سکیں، سہاگ اجڑ گئے، بچے مارے گئے، خاندان کے بڑے شہید ہو گئے، اور ایک بار زینب کو جلال آ گیا۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، وہاں کی زیارت کو جائیے گا جہاں پہ زینب کو جلال آیا۔ سجاد بیٹا، یہاں تک تو میں آ گئی ہوں، اب میں مدینے جانے کے قابل نہیں رہی ہوں، میں مدینے نہیں جاؤں گی، یہیں پہ اونٹ بٹھائے جائیں، یہیں پہ خیمے لگائے جائیں، ساری زندگی زینب شہر کے باہر انہی خیموں میں رہے گی۔ سجاد امام ہے نا، حکم دے سکتے ہیں، مگر زینب کو حکم دے؟ سجاد کو بھی پتا ہے کہ امامت کے لیے بھی یہ ممکن نہیں۔ ہاں ایک طریقہ، میں رتبے میں بڑا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں، رشتے میں چھوٹا ہوں، خاندان کے بزرگ اگر آ جائیں، ام البنین اگر آ کر کہیں کہ زینب بیٹی چل، زینب سب کو منع کر سکتی ہے، ام البنین کو تو منع نہیں کر سکتی نا۔ سجاد نے بشیر کو بلایا اور کہا محلہ بنی ہاشم میں جا کر فقط اتنا اعلان کر دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا، اور دیکھ لوگ تیری بات پہ کیسے یقین کریں۔ یہ علم لے کے جا، جب یہ علم لے کے محلہ بنی ہاشم میں جائے گا لوگوں کو یقین آئے گا۔ بشیر علم لے کے محلہ بنی ہاشم میں آیا، اے بنی ہاشم والو، حسینی قافلہ کربلا سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقی باتیں تو میں بعد میں کرتا، ایسا لگا کوئی میرے گھٹنے پکڑ کے ہلا رہا، میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ یہ بتا دے میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا کہاں ہے کہ علم تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ میں سمجھ گیا یہ عباس کا یتیم ہے جو میرے ہاتھ میں علم عباس دیکھ کے یہ سوال کر رہا۔ میں نے کہا کہ صاحبزادے ذرا قافلے میں چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قریب کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بہت چھوٹی بچی پورے حجاب اسلامی کے ساتھ دروازے پہ کھڑی ہوئی، میرا اعلان سنا، گھر کی جانب رخ کر کے کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا، مجھے لے چلیے ملانے کے لیے، میرے بابا کا قافلہ آ گیا۔ میں سمجھ گیا یہ صغرا ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد محلہ بنی ہاشم سے ایک عجیب قافلہ چلا، آگے آگے خاندان کے بزرگ محمد حنفیہ ہیں، حسن و حسین کے تیسرے بھائی، اور پیچھے پیچھے خاندان کی بزرگ خواتین ہیں، وہ ام سلمہ، وہ ام ہانی میرے مولا کی بہن، یہ ام البنین، یہ سارا گھرانہ چلا۔ جیسے ہی مدینے کے باہر خیموں کے قریب پہنچا، محمد حنفیہ نے فریاد کی، ارے میرا بھائی مارا گیا، حسین مارا گیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے کیسے کہا؟ کہا دیکھتے نہیں سارے علم کالے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے پرچم، یہ ساری محملیں، یہ ساری عماریاں سیاہ پردے، میرا بھائی مارا گیا۔ جیسے ہی خیموں کے درمیان پہنچے، پوچھا میری بہن زینب کا خیمہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہے زینب کا خیمہ۔ محمد حنفیہ زینب سے 2 سال چھوٹے ہیں، ایک بار خیمے میں داخل ہوئے، وہ زینب کا خیمہ نہیں تھا، وہاں کوئی بہت ہی ضعیف بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ گھبرا کے محمد حنفیہ نے نگاہیں نیچے کی، الٹے ہوئے باہر نکلنے لگے، اے ضعیفہ معاف کر دیجئے، میں تو اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا۔ اور ضعیفہ کی فریاد، اے محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ آج بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا ہے؟ انا زینب، انا زینب، انا زینب، میں ہی تو زینب ہوں۔ اور ایک بار قافلے کی ساری خواتین باہر نکلی، کیوں؟ خاندان کی بزرگ اور قابل احترام بزرگ خواتین باہر کھڑی ہیں، سب باہر نکلی۔ اب کسی سے ام سلمہ پوچھ رہی ہیں، کسی سے ام البنین پوچھ رہی ہیں، کسی سے ام ہانی پوچھ رہی ہیں، ارے ہوا کیا؟ یہ بھرا ہوا گھر اجڑا کیسے؟ الگ الگ۔ مگر جسے سب سے زیادہ سوال کرنا چاہیے وہ کوئی سوال نہیں کر رہا، صغرا۔ وہ نہ اکبر کے بارے میں پوچھے نہ حسین کے بارے میں پوچھے، وہ کوئی سوال نہیں کر رہی، وہ صرف ایک کام کر رہی ہیں۔ پہلے رباب کے قریب گئی، رباب کی گود میں جھانک کے کچھ ڈھونڈا،
وہاں سے آگے بڑھی، کلثوم کے قریب گئی، فروا کے قریب گئی، زینب کے قریب آئی، ایک ایک بی بی کی گود میں جھانک کے دیکھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں۔ زینب نے کہا سغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، مجھے معلوم ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا، میرا بھیا اکبر مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، صرف میرا اصغر بھیا زندہ ہوگا نا، میں اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، اسے کلیجے سے لگا کے تسلی اور تشفی دوں۔ ہائے زینب کیسے بتائیں سغرا، تیرا اصغر بھی مارا گیا اور خالی مارا نہیں گیا، ہر ایک بار مارا گیا، تیرا اصغر تو 2 مرتبہ مارا گیا ہے، ایک بار ہرملا کے تیر سے، دوسری بار شمر کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر اور اصغر کے سر کو کاٹ رہا۔ ام البنین نے کہا زینب بیٹی مدینے چل، ام ہانی نے کہا زینب بیٹی مدینے چل۔ جو زینب سجاد سے کہہ رہی تھی بیٹا میں کیسے جاؤں، اب کیسے خاندان کے بزرگوں سے کہیں، ساتھ چلی۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم نظر آیا، ان سب سے کہا اماں ام البنین میں نے آپ کی بات مان لی ہے، ایک بات اب میری مانیے، میں گھر میں بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے نانا کے روضے پہ لے کے جائیے، نانا کے روضے پہ پردہ کرائیے، کوئی مرد یہاں نہ رہنے پائے۔ روضہ رسول خالی کیا گیا، زینب قبر رسول کے قریب آئی، ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ کی بیٹی سفر کر کے آئی ہے، آپ کے سلام کو پہنچ رہی ہے۔ مسافر آتا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آتا نا، سوغات لاتا، تحفہ لاتا، نانا آپ کی بیٹی آپ کے لیے تحفہ لائی ہے۔ اور یہ کہے کہ زینب نے پہلے تو ایک لہو بھرا ہوا کرتا نکالا، قبر رسول پہ یہ کرتا پھیلا کے بچھا دیا اور کہا نانا آپ کی بیٹی آپ کے لیے سفر سے پہلا تحفہ تو یہ لائی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے قبر رسول سے رسول کے چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی، یہ وہ کرتا ہے جو حسین کے بدن پہ تھا۔ اور پھر زینب نے جملہ کہا اور میری مجلس ختم ہو گئی۔ زینب نے کہا نانا یہ تو پہلا تحفہ، دوسرا تحفہ تو آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی ہوں، آپ کی بیٹی زینب کی کمر پر اتنے کوڑے ہیں، یہ دوسرا تحفہ زینب لے کے آئی ہے۔ آپ کی امت نے کوفے سے شام پورا راستہ میری کمر پہ کوڑے مار کے، اجرکم علی اللہ۔ پروردگارہ ام المصائب شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزی کے ذرائع کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک قبر میں قیامت میں جنت میں حسین کا آزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، اس گریے کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خدا بندہ ان مصائب کا واسطہ انتقام لینے کے لیے حسین کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔